غلامی کا رشتہ، حضور سے محبت کا رشتہ مضبوط، کامیابی دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے، اللہ تجھ سے محبت کرے، فاتبعونی، محبوب ان سے کہو اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے تو کیا کریں؟ محبوب تیری غلامی میں آ جائے، تیرے قدموں میں آ جائیں، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے نا پھر اللہ بڑھیا کرم نازل کرتا ہے۔ وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک پڑوسی تھا، اس کا نام تھا شمعون۔ کیا نام تھا؟ شمعون۔ آتش پرست تھا، آگ کی عبادت کرتا تھا، 70 سال اس نے آگ کی عبادت کی، 70 سال۔ بیمار پڑ گیا، کمزور ہو گیا، رہ گیا، بستر مرگ پر موجود تھا۔ امام حسن بصری اس کے پاس گئے، اس کی عیادت کی اور پھر اسے فرمایا، اس کو دین کی دعوت دی، اور تم نے ساری زندگی آگ کی عبادت میں گزار دی، تم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کلمہ تو میں پڑھ لیتا لیکن مسلمانوں کی مجھے 3 عادتیں جو ہے نا وہ سخت ناپسند ہیں، 3 عادتیں وہ مجھے پسند نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرا مسلمان ہونے کو نہ جی چاہتا تھا نہ ابھی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ اس نے کہا یہ پہلی تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا عارضی ہے، پھر بھی دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے مال کے پیچھے اپنے دن رات برباد کرتے ہیں۔ دوسری بات کہا ان کا یقین ہم سے زیادہ موت پہ پختہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، اس کے باوجود بھی یہ موت کو بھولے ہوئے۔ تیسری بات اس نے کہا یہ لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے، ہم خدا کو پالیں، یحببکم اللہ والی کیٹاگری میں ہم داخل ہو جائیں، ہم خدا کو پالیں، لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے نہیں ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں، دنیا سے لو لگاتے ہیں، موت کو بھول گئے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے نہیں ہے، بس اس لیے میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا تو بھی عجیب انسان ہے، تو نہیں مسلمانوں کی ٹھیک بات ہے تیری کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، اور کوئی مسلمان اور کوئی کام نہ بھی کرے نا، وہ جو خدا کو ایک ماننے والا ان کا عقیدہ ہے نا وہ ان کو کبھی نہ کبھی راہ راست پہ لے ہی آتا ہے۔ جب وہ خدا کو ایک مانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا خدا ایک، یا جتنا مرضی مسلمان گناہ گار ہو، سیاکار ہو، جو مرضی کرتا ہو، اس کا 2 چیزیں اس کی بڑی کامن ہیں، ایک وہ کہتا ہے ہمارا خدا ایک ہے، دوسرا وہ حضور سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ 2 چیزیں آپ نے بولا کچھ اور نہ بھی کرے، اس کا جو ایک عقیدہ ہے نا خدا کی توحید پر، خدا کو ایک مانتا ہے نا، وہ سب سے بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے 70 سال آگ کی عبادت کی ہے، 70 سال آگ کے آگے تو جھکا ہے، اس لیے کہ آگ جو آتش پرست ہوتے ہیں نا وہ آگ کو اس لیے جھکتے ہیں، اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قیامت کے لیے جلائے گی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو اس لیے پوجا کہ یہ تجھے جلائے گی نہیں اور ہمیں یہ جلا دے گی۔ کہا ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی،
آپ نے فرمایا رکھ، تو بھی اس میں ہاتھ رکھتے ہیں، ہم بھی ہاتھ۔ اب اس کی کہاں سے ہمت کہ وہ آگ میں ہاتھ رکھیں؟ لیکن آپ تو اللہ کے ولی تھے، آپ تو بزرگ تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، آپ نے جلدی سے ہاتھ اپنا اٹھایا، آگ رکھ دیا۔ کافی دیر کے بعد جب باہر نکالا تو ہاتھ بالکل ٹھیک، وہ آپ اس نے یہ دیکھا تو فوراً پکار اٹھا، کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھیں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہا مجھے لکھ کر دیں، مجھے لکھ کر دیں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لکھ کر دیں کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لاؤ لکھ کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے لکھ کر دیا کہ تو جنت میں جائے گا اگر تو اللہ کو ایک مانے گا۔ وہاں بھی آئے، گواہ بھی آئے، آپ نے جب لکھا نا گواہ بھی آئے، آپ نے لکھ کر دے دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، جو ہی کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے اسے غسل کفن دیکھ کر جنازہ پڑھا کے دفنا دیا، لوگ سارے سو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نیند نہ آئی، میں ایک پل کے لیے بھی نہ سویا۔ میں نے کہا یا اللہ میں کون؟ میں تو خود بڑا گناہ گار ہوں، میری کیا ہمت کہ میں تیری رحمت کو چیلنج کروں، لیکن یا اللہ میں نے تیری توحید کو منوانے کے لیے یہ کام کیا تھا، میری عزت رکھنا، اس کی بخشش فرمانا۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ کی قدرت کے مجھے ایک لمحے کے لیے نیند آئی۔ میں جب سویا تو میں نے خواب دیکھا، وہی شمون آگ پرست وہ جنت کے محلات میں ٹہل رہا ہے۔ اور میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ اللہ نے تیری وجہ سے میرے حال پہ کرم کیا، اللہ نے تیری وجہ سے مجھے بخشش عطا کی ہے۔ اور وہ جب دفنایا تھا نا اس کو، تو وہ جو رکا تھا، وہ جو جس پیج پہ دستخط ہوئے تھے، حضرت امام حسن بصری نے وہ رکا وہ پیج اس کے ساتھ قبر میں دفنا دیا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دی تھی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں جب میں اٹھا میں حیران رہ گیا، وہ جو رکا وہ جو کاغذ میں نے قبر میں دفنایا تھا، جب میں اٹھا تو وہ کاغذ میرے ہاتھ میں۔ میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے حسن بصری تو نے یہ کام کر کے ہمیں راضی کیا تھا، ہم نے یہ کام کر کے تجھے راضی کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل ان کنتم، کہہ دو مومن سے اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تحبون اللہ، کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، ان کے قدموں میں آ جاؤ، ان کی بات مانو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا۔